الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ تلاش نیوز پر پروگرام دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں سینئر صحافی کسی تعارف کے محتاج نہیں نثار چودھری صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے۔ 3-4 معاملات ہیں۔ ایک تو بڑی تعداد میں لوگوں کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں جلد انصاف کی فراہمی جو ہے، اس حوالے سے ایک بڑی خوشگوار انقلابی تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ تبدیلی کیا ہے، اس پر بات چیت کریں گے۔ پھر ورلڈ کپ جیتنے والی جو آسٹریلین ٹیم ہے اس کے کیپٹن کمنس کے ساتھ مودی کا غیر مناسب جو رویہ یا سلوک، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن ان سب سے پہلے میں چودھری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان موضوعات پر گفتگو کرنے سے پہلے چودھری صاحب، ایک بری خبر پاکستان کے کرکٹ شائقین جو ہیں ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی۔ ورلڈ کپ میں ہماری ٹیم کی کارکردگی وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ ایک PSL ہونے جا رہا ہے۔ وہ PSL فروری میں شروع ہو رہا ہے، اور پاکستان کے جو کرکٹ شائقین ہیں، کرکٹ لورز ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ جو ہے نا اس کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، ان کی انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن یہ یہاں سے دبئی منتقل ہو رہے ہیں، پاکستان میں نہیں کھیلے جائیں گے۔ اس کی وجہ وہ ہم اس پر ڈسکس کریں گے کہ یہ پاکستان میں کیوں نہیں کھیلے جا رہے، پاکستان سے باہر ان کو کیوں منتقل کیا جا رہا ہے ان میچز کو۔ اس حوالے سے چودھری صاحب آپ کے پاس اگر کوئی معلومات ہیں تو وہ شیئر کیجیے۔ تاج صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ PSL جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ میچز اس کے پاکستان میں کھیلے جاتے ہیں، اور اس مرتبہ جو ہے نا اس کے جو ہے تقریباً آدھے میچز جو ہے جو انتظامیہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم اس کو دبئی میں منعقد کریں گے۔ اس کی جو وجہ ہے وہ 8 فروری کو جو ہمارے ملک میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور یہ PSL جو ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ 1 فروری کو اس کی ڈیٹ جو ہے نا وہ اناؤنس ہو چکی ہے کہ 1 فروری سے جو ہے نا میچز کھیلے جائیں گے۔ لیکن الیکشن کی وجہ سے، اسکوٹی پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے جو آدھے میچز جو ہے نا ان کا بھی پروگرام ابھی فائنل نہیں ہوا۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ سارے میچز ہی جو ہے نا وہ پاکستان میں کھیلے جائیں، لیکن کچھ میچز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ دبئی منتقل کیے جائیں۔ یہ جو ہمارے جو آنے والے ہمارے الیکشن ہیں ان کی اسکوٹی پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے جو ہے نا یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ چودھری صاحب، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ PSL کے میچز جو ہیں، اب بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، الیکشن کے دوران ساری سیکیورٹی ادھر ہوگی، اور ٹیمیں جو ہیں ظاہر ہے ان میں انٹرنیشنل کھلاڑی بھی ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی۔ یہ پلی لی ہے، یہ جو ہے نا کہہ رہے ہیں ذکا اشرف پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں، کہ وہ سیکیورٹی جو ہے نا ہم ان کو فراہم نہیں کر سکیں گے، اس لیے جو ہے نا ہم یہ میچز جو ہے پاکستان سے باہر دبئی میں منتقل کرنے پر مجبور ہیں۔ تو میرا سوال چودھری صاحب آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ جو میچز ہیں، آپ الیکشن ہو رہے ہیں، ان الیکشن کے 10-15 دن کے بعد جو ہے اس کو شیڈول نہیں کیا جا سکتا، تو مینیج نہیں کیا جا سکتا اس طرح؟ بالکل آپ نے درست فرمایا تاج صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ دیکھیں پاکستانی شائقین جو ہے نا اس خبر سے بڑے افسردہ ہیں کہ دبئی جا کے ان کے لیے میچ دیکھنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ پاکستان میں اگر یہ میچز ہوتے ہیں تو لوگ بڑی دل جمی کے ساتھ، جوش کے ساتھ، خروش کے ساتھ جو ہے نا یہ اسٹیڈیم کا رخ کرتے ہیں، اور بڑی تعداد میں جو ہے نا شائقین جو ہے نا وہ اسٹیڈیم میں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں پوری دنیا سے جو جتنے بھی انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں وہ بھی ہماری ان ٹیموں کا حصہ بنتے ہیں۔ تو یہ بالکل آپ نے جیسا کہ کہا ہے کہ اگر ایک دن آپ کے ملک میں الیکشن ہونا ہے 8 فروری کو، تو یہ جو PSL کے جو میچز ہیں یہ تو چلتے ہیں تقریباً کو پورے مہینہ کے قریب جو ہے نا یہ بھی چلتے ہیں، اور یہ پورے پاکستان میں جو ہے نا یہ منعقد ہوتے ہیں، جس میں پشاور بھی ہے، کراچی بھی ہے، لاہور بھی ہے، راولپنڈی بھی ہے۔ تو یہ اگر آپ الیکشن کے بعد اس کا شیڈول اگر بنا لیں تو میں کہتا ہوں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ 8 کو الیکشن ہونے دیں، 10 کو، 11 کو، 12 کو آپ کرا لیں، تاکہ آپ کو میچ جو ہے نا وہ دبئی منتقل نہ کرنا پڑے۔ سارے میچز جو ہیں وہ عوام کی دلچسپی کے لیے پاکستان میں منعقد ہوں، تاکہ پاکستان کے عوام جو ہیں جن کو ایک بہت کم عرصے بعد جو ہے تفریح جو ہے نا وہ میسر آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی یہ کرکٹ جو ہے یہ واحد پاکستانیوں کی تفریح ہے جس وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جی بالکل چودھری صاحب، ایک تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے معاملہ پاکستانی کرکٹ شائقین کا کہ ان کو محروم کیا جا رہا ہے، اور دوسرا اس کا امپیکٹ جو ہے نا انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ کوئی اچھا نہیں جائے گا کہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل یا اتنی سیکیورٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے PSL کے میچ پاکستان میں منعقد کروا سکے۔ اس کو دیکھتے ہوئے پھر انٹرنیشنل جو ٹیمیں ہیں وہ پھر پاکستان میں کیسے آئیں گی؟ آپ اپنے جو میچ ہیں PSL کے وہ باہر منتقل کر رہے ہیں، تو آپ اگر دوسری کسی ٹیم کو دعوت دیں گے کہ وہ ہمارے ملک میں آ کے کھیلے تو وہ کیسے آئے گی؟ اس کے سامنے یہ مثال ہوگی نہیں جی وہاں پہ تو سیکیورٹی کے جو خدشات ہیں یا خطرات ہیں،
تو اس پہ آپ کیا کہیں گے چوئی صاحب؟ نہیں طاہر صاحب ایسا نہیں ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ایک بہت بڑا ایونٹ آ رہا ہے اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو الیکشن ہے وہ بعض اوقات بڑے. چوئی صاحب الیکشن تو ایک ہی دن ہے نا 8 فروری. جی میں بتا رہا ہوں آپ کو نا, آپ سن لینا میری بات, آپ تھوڑا سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے جو انہوں نے خدشات ظاہر کیے ہیں کہ ہم میچز کے دوران, الیکشن کے دوران جو ہے نا دونوں طرف سیکورٹی مہیا نہیں کر سکتے ہیں, اور جس سے آپ نے فرمایا ہے کہ یہ تاثر جو ہے نا بین الاقوامی طور پر ہم بہت برا محسوس ہوگا. لوگوں کو جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے نا لوگ کہیں گے کہ یہ سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتے. ایسی بات نہیں ہے. PSL میچز آپ کے سامنے پہلے بھی پاکستان میں ہوتے رہے ہیں اور ہم نے بھرپور ان کو سیکورٹی فراہم کی ہے, اور ہم آپ دیکھتے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کئی وجہ سے عوام کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. وہ پریشانی کا سامنا کیسے کرنا پڑتا ہے؟ وہ آپ روڈ بلاک کر دیتے ہیں جس وقت ٹیم نے گزرنا ہوتا ہے, اور لوگوں کے جو کاروبار ہوتے ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں. جہاں راولپنڈی میں آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ اتنے اس کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں, لیکن سیکورٹی فراہم ہم کر سکتے ہیں. وہ صرف الیکشن مینجمنٹ تھوڑی سی چوئی صاحب بالکل آپ نے ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ راولپنڈی میں ہمارا یہاں پہ اگر راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم ہے یہاں پہ میچ ہوتا ہے تو پورے ارد گرد کے جتنے بھی علاقے ہیں ان کو بالکل بلاک کر دیا جاتا ہے. ایون اسکول جانے والے بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا سکتے, سرکاری ملازمین جو ہے ان کو انتہائی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور خاص طور پہ اگر کوئی مریض جو ہے اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہو تو وہ وہاں سے اس کے لیے راستہ نہیں ہوتا, قطعاً نہیں گزرنے دیتے پولیس والے یا سیکورٹی کے جو وہاں پہ تعینات ہوتے ہیں اہلکار. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ آپ آگے پیچھے سے کہیں گزر کے جائیں, دوسری طرف مڑیں, تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے. تو یہ اس کو تھوڑا سا مینیج کرنا چاہیے. بہرحال چوئی صاحب یہ ایک سوال تھا, آپ نے اس کا جواب دیا. اچھا دوسرا یہ ہے, آپ نے دیکھا ورلڈ کپ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے اور آسٹریلیا کی ٹیم نے جو ہے نا آخری مرکہ جو ہے وہ اپنے نام کر لیا ہے. تو مودی جو ہے انڈین پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے فاتح جو ٹیم ہے اس کے کیپٹن کمنز جو ہے ان کو ورلڈ کپ دیا ہے جیتنے پر. وہ کپ دے کے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کمنز کہ یہ مجھ سے ہاتھ ملائیں گے, کوئی خوشی کا اظہار کریں گے, کچھ مبارکباد دیں گے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ یکدم منہ پھیر کے دوسری طرف چل دیے, اور کمنز جو ہے وہ حیران و پریشان ان کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کیا کہیں گے اس پر چوئی صاحب؟ سر اس پہ میں دیکھیں جی کیا کہہ سکتا ہوں, میں صرف اس پہ صفحے ماتم میں بچھا سکتا ہوں کہ یہ مودی کا جو رویہ ہے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک جیسے متصبانہ رویہ ہوتا ہے نا وہ انہوں نے اختیار کیا ہے. ان کا مقصد ہے کہ انڈین ٹیمز کو بہت دکھ ہوا ہے, بہت انڈیا پورے ملک کو جو ہے نا بڑا اس وقت دکھ کی کیفیت میں مبتلا ہے کہ میچ یہ آخری میچ کیسے ہم ہار گئے ہیں, جبکہ ہم نے ورلڈ کپ کے تمام میچز جو ہے نا وہ ہم نے جیتے ہیں, اور ناقابل تسخیر ٹیم جو تھی وہ بننا جا رہی تھی, لیکن آسٹریلیا نے آخری میچ میں آ کے ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا, جس کی وجہ سے مودی بھی جو تھے وہ ناخوش تھے. اور انہوں نے جو آسٹریلین کپتان ہیں کمنز سبرمتی ان کے ساتھ نہ صرف گرمجوشی کا مظاہرہ کیا, نہ ہی ان کو کوئی انہوں نے مبارکباد دی, ٹرافی پکڑائی اور چلتے بنے. یہ ساری کی ساری متصبانہ جو ہے نا رویہ تھا ان کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ اختیار ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اسپورٹس کو جو ہے میرا مطلب ہے کہ جو ہے انہیں فراخ دلی کے ساتھ کرنا چاہیے. ہار میچز اسپورٹس میں ہار جیت جو ہے وہ بالکل اسپورٹس ان کا حصہ ہوتی ہے, میدان کا حصہ ہوتی ہے, اور اس میں میرا مطلب اگر انڈیا جو ہے نا وہ ہار گیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری ٹیم نے کھیل اچھا پیش کیا ہے, انہوں نے میرا جی بالکل چوئی صاحب سم اپ کرتے ہوئے اس میں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ انڈین پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان کی جو جماعت ہے وہ انتہا پسند ہندوؤں کی جماعت ہے, وہ اس وقت بھارت پہ رول کر رہی ہے. وہ کسی کی خوشی یا جیت جو ہے نا وہ ان سے دیکھی نہیں جاتی. تو یہ جو مودی صاحب کا جو رویہ تھا اس سے جو ہے نا ایک متعصبانہ جو ان کا ایک امیج ہے, چہرہ ہے, وہ کھل کر دنیا کے سامنے آ گیا. جی ہاں. اچھا چوئی صاحب اب یہ آتے ہیں دوسری طرف, ڈائریکٹوریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اسلام آباد. G8 میں بھی ان کا دفتر ہے اور G10 میں بھی. پاسپورٹ نہیں بن رہے, تقریباً پچھلے 2 ماہ سے لوگ جو ہے نا وہ رل رہے ہیں, ان کے ویزے جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں, ان کی فلائٹس کینسل ہو چکی ہیں, اور وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہیں, اور وہ بار بار چکر لگا رہے ہیں. اس کے باوجود پاسپورٹ ان کو نہیں دیے جا رہے. جن لوگوں نے فیس جمع کروائی تھی ارجنٹ پاسپورٹ کی وہ بھی پریشان ہیں. یہ معاملہ کیا ہے چوئی صاحب؟ جی طاہر صاحب بڑے ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اہم مسئلے کی طرف جو ہے نا وہ سوال اٹھایا ہے
کہ اسلام آباد میں جو لوگوں کے پاسپورٹ ہیں وہ جو ہے نا بند نہیں رہے ہیں، ان کی پرنٹنگ جو ہے وہ رک چکی ہے اور لوگ جو ہے نا بڑے پریشان ہیں، اور جس میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ کئی لوگوں کے جو ویزے ہیں وہ بھی ایکسپائر ہو چکے ہیں اور لوگ جو ہے نا باہر جانے سے جو ہے وہ محروم ہو چکے ہیں. اور یہ تاج صاحب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کس وجہ سے ہوگا، لیکن یہ میں بتاؤں کہ یہ معاملہ اس دفعہ نہیں ہوگا، یہ ہر 6 مہینے کے بعد معاملہ جو ہے نا آپ کا جو ہے نا اس میں پاسپورٹ آفس میں جو ہے نا سر اٹھاتا ہے، اور اس کی طرف ہماری جو ہے نا نہ صرف بھرپور توجہ نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عوام الناس کو جو ہے نا وہ بہت پریشانی کا سامنا کرتا پیدا ہوا یہ ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ یہ پاسپورٹ جس وقت بنتا ہے تو اس کے اوپر لیمینیشن پیپر کی ایک تہ جو ہے نا وہ لگائی جاتی ہے، اور یہ لیمینیشن پیپر جو ہے نا یہ ہم جو ہے باہر سے منگواتے ہیں اور امپورٹ کرتے ہیں ہم اس کو، لیکن یہ لیمینیشن پیپر کے ختم ہونے کی وجہ سے ہماری جو ہے نا پاسپورٹ کی پرنٹنگ رکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے پاسپورٹ کا حصول ناممکن ہو چکا ہے. جی صاحب، اس کا حل کیا ہے؟ یہ آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ ہر 6 مہینے بعد یہ اس طرح ہو جاتا ہے، تو اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے یا کوئی فنڈز کی کمی ہے، کیا وجہ ہے؟ تاج صاحب گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اس کی فنڈ کی کمی تو پاسپورٹ کے آفس کے والوں کے پاس تو میں سمجھتا ہوں فنڈ کا ان کا اتنا پرابلم نہیں ہے، صرف اور صرف اس میں جو کمی ہے وہ انتظامی کی لیول تک مینجمنٹ کی کمی ہے کہ یہ مسئلہ ہر 6 مہینے بعد کیوں سر اٹھاتا ہے. آپ وافر مقدار میں، جیسا کہ میں اس میں ہماری عدلیہ نے بھی کہا ہے کہ لوگ جس وقت وہ عدلیہ کی طرف گئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ وافر مقدار میں جو ہے نا لیمینیشن پیپر منگا کے رکھیں تاکہ وفاقی محتسب جو ہیں انہوں نے اس کا نوٹس لیا، جو سب انہوں نے ایک ٹیم بھیجی ہے، اس نے وہاں پہ جا کے دیکھا ہے سارے معاملات، اور انہوں نے کچھ ہدایات بھی جاری کیے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جن لوگوں نے ارجنٹ پاسپورٹ کے لیے پیسے دیے ہوئے ہیں، ارجنٹ پاسپورٹ 4 6 یا 8 دن کوئی مجھے ایسے ہی ہوتا ہے. جی ہاں، تو وہ بھی جو ہے نا مہینوں سے چکر لگا رہے ہیں، ان کو پاسپورٹ نہیں مل رہے. انہوں نے کہا جی ان کو پیسے فوری طور پر واپس کریں، اور آپ ایسا سسٹم کریں کہ آپ کے پاس یہ لیمینیشن پیپر جو ہے نا اسٹاک میں وفر مقدار میں پڑا ہو، وہ ابھی جب پڑا ہو تو آپ نیکسٹ جو ہے نا اس کو منگوا لیں، کیونکہ یہ جو آپ کو بنانے ہوتے ہیں، لیمینیشن کرنے ہوتے ہیں، تو یہ آئندہ یہ اس طرح کا معاملہ درپیش نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ نے جو ہے نا خبر دی ہے کہ وفاقی محتسب نے جن لوگوں کے ارجنٹ پاسپورٹ بننے تھے ان کی فیسیں واپس کرنے کا جو ہے حکم صادر فرمایا ہے، اور یہ بہت بڑی خبر ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بے شمار مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ پاسپورٹ آفس والوں کا جو لیمینیشن پیپر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جن لوگوں سے انہوں نے ایڈوانس میں ارجنٹ جو فیس وصول کی ہوتی ہے وہ واپس نہیں کرتے، اور یہ پہلی دفعہ ہوگا، اور یہ بڑا خوش آمدید ہے. جی ایسا ہونا چاہیے. اچھا جوئی صاحب، پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں ایک بڑی خوشگوار اور اچھی تبدیلی آ رہی ہے. وہ تبدیلی کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے جسٹس عامر فاروق صاحب، انہوں نے وکلا کا ایک فنکشن تھا، وہاں پہ خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے، کہا ہے کہ ہم جو ہے نا قیدی جو ہیں انڈر ٹرائل قیدی، ان کو جو ہے نا ویڈیو لنک کے ذریعے لے کے ان کا ٹرائل کرنے کا ایک قانون بنا رہے ہیں. وہ انڈر پروسیس ہے، ابھی وہ حتمی نہیں ہے. وہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جب بن جائے گا قانون تو اس کے بعد پھر یہ لاگو ہوگا، اور جو قیدی ہیں انڈر ٹرائل ہوتے ہیں ان کا جیل کے اندر سے ہی جو ہے نا ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے نا ٹرائل کیا جائے گا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بڑا اچھا اقدام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر فوری طور پہ قانون سازی ہونی چاہیے، اور یہ قانون سازی کر کے اس پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. لیکن جی تاج صاحب گزارش یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا کچہری سے لے کے یا پنڈی کی کچہری سے لے کے اگر آپ اڈیالہ جیل کا فاصلہ ناپیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تقریباً 2 ہی گھنٹے کا جو ہے نا سفر یہ بنتا ہے. اور اس میں جس وقت وہاں سے لوگ قیدیوں کی وین نکلتی ہے تو وہ کئی مرتبہ جو ہے نا اڈیالہ روڈ کے اوپر آ کے پھر آگے کچہری کے پاس آ کے پھر اس کے بعد اگر وہ ایکسپریس وے سے آتی ہے تو وہ وہاں پہ ٹریفک کے جو اس وقت ہمارے بڑھتے مسائل ہیں وہ اس میں پھنس جاتی ہے، جس کی وجہ سے قیدی کیونکہ وین جو ہے وہ کچہری میں بڑی لیٹ پہنچتی ہے. اسی طرح ان کی واپسی بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے. تو میں سب 2 درجن کے قریب قیدیوں کی پریزنر جو وین جس کو کہتے ہیں وہ اڈیالہ جیل سے روزانہ راولپنڈی کچہری اور اسلام آباد کچہری میں جو قیدیوں کو لے کے آتی ہیں. ان میں بہت سے قیدی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی صرف حاضری لگائی جاتی ہے. یہ حاضری والے جو قیدی ہیں ان کے لیے تو چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے ایک بڑی آسانی پیدا کر دی ہے کہ ان کا جو نا ویڈیو لنک کے ذریعے جو نا آپ حاضری لگوا لیا کریں. یہ ان کے لیے ٹرائل کا جو نا وہ تو ابھی قانون سازی ہوگی، اس کے بعد اس پر عمل درآمد ہوگا. تو اس طرح جو صاحب آپ کیا نہیں سمجھتے کہ یہ انتہائی اچھا اور بڑا مستحسن فیصلہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کی کافی جو ہے نا بچت ہوگی، پیٹرول کی بچت ہوگی اور پیسے کی بچت ہوگی؟
جی بالکل آپ نے درست فرمایا طاہر صاحب کہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ نہ صرف ہمیں پیٹرول کی اس میں بچت ہوگی، دیگر معاملات میں ہمارا وقت بھی بڑا اس میں ضائع ہوتا ہے وہ بھی بچت ہو جائے گا. اور پھر تیسرا جو وقت کے علاوہ جو سب سے بڑا ایک عام جو مسئلہ ہے وہ ماضی کے قریب میں کئی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ جس وقت وین ریالہ جیل سے نکلتی ہے تو کئی مرتبہ جو ہے نا اس پر حملہ آور ہو کر کئی مرتبہ قیدیوں کو چھڑا لیا گیا اور کئی دفعہ خطرناک قیدی اس طرح جو ہے نا وہاں بھاگنے میں کامیابی ہو گئے، پھر دوبارہ ہم نے ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بہت احسن اقدام ہے اور اس کے اوپر فوری طور پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. ہائی کورٹ کے جو اس وقت چیف جسٹس ہیں فاروق صاحب، ان کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا دانشمندانہ اقدام ہے اور جن کی صرف اور صرف آپ نے جیسے بتایا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ جن قیدیوں کی صرف حاضری لگتی ہے ان کا اگر ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی حاضری لگ جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کوئی مذائقہ نہیں. اور جو صاحب ہم تو یہ بھی خواہش کریں گے کہ اس طرح کا سسٹم جو ہے نا جس کا یہ پورے ملک میں راج ہونا چاہیے، پورے ملک میں ہونا چاہیے تاکہ ملک بھر میں جو ہے نا بہت بڑی تعداد میں جو ہے نا آپ کا پیٹرول جو ہے نا وہ ضائع ہوتا ہے اور پھر قیدیوں کو لانا لے جانا، ان کی مینٹیننس، ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی ایک بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو اس سے جان چھوٹ جائے گی. یہ بڑا اچھا قدم ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو نا پورے ملک میں اس طرح ہونا چاہیے. جو صاحب اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے ناظرین سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.